ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ بیٹے کہا جاتا ہے رتھ کو، ایک سواری ہے یہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار یعنی سواری میں بیٹھ کر مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو کیا ہوا؟ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ہاں جی، مرزا کا معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ دیوان جی کو یعنی دیوان فضل اللہ مرحوم کو۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، ندامت بیٹے کہا جاتا ہے شرمندگی کو، کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، جب یہ رکا دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی کہ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فاکہ کی جمع ہے اور پھل کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پھل۔ تو کہا جا رہا ہے جی پھلوں میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا۔ مرغوب کا لفظی معنی پسند۔ فواکہ میں مرزا غالب کو آم بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل سے مراد یہاں پر موسم۔ آموں کے موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز فواکہ میں آم ان کو بہت محبوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ دو باغوں کے نام ہیں۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع، کہ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی کہ یہ آم ان باغوں کا، باغ حیات بخش یا مہتاب بخش کے باغ کے اندر جو آموں کے پیڑ تھے، ان کا آم جو تھا وہ مارکیٹ میں نہیں جاتا تھا، بلکہ مرزا بہادر شاہ ظفر کے گھر میں استعمال ہوتا تھا، بیگمات وغیرہ استعمال کرتی تھی، یا گفٹ وغیرہ کے طور پر اگر کسی کو مرزا بہادر شاہ ظفر دیتے تو ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے جی کہ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی بیٹے کہا جاتا ہے ٹوکری کو۔ مرزا کی نیت کہتے ہیں جی آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر نہ ہونا، بھرنا، دل بھرنا۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، بطور سوغات، تحفتاً، ہدیتاً۔
तो बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था। आगे बड़ा दिलचस्प वाक़या ज़िक्र किया है। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाकिल थे। नाकिल का लफ्ज़ी माना है नकल करने वाले, बयान करने वाले। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाकिल थे, नकल कर बयान करने वाले हैं कि एक सोहबत में, एक महफ़िल में मौलाना फ़ज़ल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे, और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था। आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि आम के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी राय अपनी अपनी कह चुके, तो मौलाना फ़ज़ल हक ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। जी बेटे, ये था आपका सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, जो मुसन्निफ़ की किताब मौलाना अल्ताफ़ सैनहाली की किताब यादगार गालिब से लिया गया है। तो इस किताब के अंदर मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल का तज़किरा किया है, इसलिए उस हिस्से को यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया आपके सिलेबस के अंदर। उसका नाम क्या रख दिया गया, मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। उम्मीद करता हूँ बेटे आप लोगों को सबक समझ आ चुका होगा। अब आप लोगों ने इसका खुलासा देखना है, इसकी बार बार रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को बार बार सुनना है, इसके मुश्किल फ़ाज़ के मानी को याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।